بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج حکومت پاکستان کی ایک رپورٹ دیکھنے کا اتفاق ہوا جس کے مطابق درآمدی اشیاء پر وصول کیے جانے والے ٹیکسوں میں سے 1/3 ٹیکس پیٹرول اور خوردنی تیل کی درآمدات سے اکٹھا کیا گیا ہے، جو کہ 149 ارب روپے بنتا ہے، اور یہ ٹیکس پچھلے سال سے 132% زیادہ ہے۔ پچھلے سال حکومت کو 64 ارب ٹیکس اکٹھا ہوا تھا، اور اس کارنامے کی بدولت پیٹرول آج 123 سے اوپر ہے، اور کوکنگ آئل کی قیمتیں 330 سے 360 روپے لیٹر تک پہنچ گئی ہیں۔ دوستو، کمال یہ ہے کہ حکومت پاکستان کی ہی ایک رپورٹ کے مطابق ملک میں غربت کی شرح میں پچھلے سالوں کی نسبت 10% اضافہ ہوا ہے، جو کہ بڑھ کر 40% تک پہنچ چکا ہے۔ اور اگر آپ آسانی کے لیے دیکھنا چاہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 22 کروڑ لوگوں میں سے 8 کروڑ 80 لاکھ افراد غربت کی انتہائی سطح تک پہنچ چکے ہیں، یعنی ان کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ بات یہاں تک ہی ختم نہیں ہوئی، ادویات کی قیمتوں میں گزشتہ 3 سالوں میں 13 بار اضافہ کیا گیا کہ اگر ایک وقت کی روٹی سے کوئی بچ جائے تو بیماری سے نہ بچ سکے۔ دوستو، سوچتا ہوں کہ آج کے دور میں جب ٹیکنالوجی کی دنیا میں انقلاب آ چکا، اللہ نے ہر ملک کو کسی نہ کسی خزانے سے سرفراز کیا اور ہمارے ملک کو بے شمار خزانوں سے نوازا، پھر بھی آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں لاچار اور غریب دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ تو وجہ صاف ہے کہ یہاں اوپر سے نیچے تک نکموں کی بہتات ہے، اور جو اچھا ہے وہ سیٹ پر نہیں ہوگا، اور جو سیٹ پر ہے اس کے لیے سب اچھا ہے۔ آپ اگر غور کریں تو ایک بہت چھوٹا سا طبقہ آج بھی دولت کے انبار لگا رہا ہے، اور یہ وہ طبقہ ہے جس کے ہاتھ میں ہم سب کی قسمت ہے۔ گھی مافیا ہو یا چینی مافیا، آٹے کا سوداگر ہو یا دوائیوں کے کاروبار کا ماہر، چند لوگ کروڑوں لوگوں کی قسمت سے کھیل رہے ہیں، اور ہر حکومت کو بس ایک ہی بات کہنی آتی ہے: پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے، خزانہ خالی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ پاکستان نازک دور سے کب نکلے گا اور اس ریاست کا خزانہ کب بھرے گا؟ دوستو، قوم جاہل ہو تو اسے کوئی بھی سبز باغ دکھا کر آسانی سے لوٹ سکتا ہے، اور ہم ٹھہرے فرقوں اور برادریوں میں جکڑے لوگ، اسی لیے ہمیں لوٹنا بھی آسان ہے۔ آج مہنگائی انتہا کو ہے، مگر جب الیکشن آئے گا آپ دیکھیے گا ہم لوگ سیاستدانوں کی ڈگڈگی پر ایسے ناچیں گے جیسے بندر ناچتا ہے، اور وہ ہمیں نچا نچا کر بعد میں ہمارا وہ بھرکس نکالیں گے کہ ہر چوک اور ہر سڑک پر ایک اینکر لوگوں سے سوال کر رہا ہوگا، اور لوگ حکمرانوں کو بد دعائیں دے رہے ہوں گے۔ مگر کیا صرف حکومت ہی چور ہے؟ آج آپ اپنے معاشرے کو دیکھیے تو بتائیے کون معاف کرنے کے لیے تیار ہے؟ وہ دودھ والا ہو یا سبزی والا، وہ پھل والا ہو یا سٹور والا، وہ مکینک ہو یا مستری، کسی کی کتاب میں معافی نہیں۔ ہر کوئی فراڈ کے چکر میں ہے۔ شاید اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ انگلش کا دا اور پنجابی کا دا بیٹا جہاں لگے وہاں لگا۔ اسی لیے کہتا ہوں، ہم کہاں کے اچھے ہیں؟ ہم بنیادی طور پر سارے نکمے ہیں۔ کاش ہم اپنے ماضی سے کچھ سیکھتے، جہاں حکمران جاگتے تھے اور عوام سکون کی نیند سوتے تھے، جہاں زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، جہاں انصاف کے لیے در در کی ٹھوکریں نہیں کھانا پڑتی تھیں۔ وہ آخرت سے ڈرنے والے اور مخلوق سے پیار کرنے والے لوگ تھے، اور ہم دنیا سے ڈرنے والے اور مخلوق سے نفرت کرنے والے لوگ ہیں، اسی لیے رسوا ہیں۔ ان بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے لوگوں کو شاید یہ بھول گیا ہے کہ انہیں بھی ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ وہاں نہ الفاظ کا گھورک دھندا کام آئے گا اور نہ کوئی مکاری چلے گی۔ انسان ہوگا اور اس کے اعمال، پھر وہی ہوگا جو میرا اللہ چاہے گا۔ اسی لیے کہتا ہوں، قرآن پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سورہ تکاثر میں فرماتی ہے: غفلت میں ڈالے رکھا تم کو زیادہ سے زیادہ مال کی خواہش نے، یہاں تک کہ جا دیکھیں تم نے قبریں، ہرگز نہیں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں، اگر تم جانتے علم یقینی سے تم ضرور دیکھو گے دوزخ کو۔
دوستو اگر آپ کو یہ کانٹینٹ اچھا لگے تو ہمارے چینل کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا تاکہ ہم ایسی مزید ویڈیوز آپ کے لیے لا سکیں۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔